نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. یہ بڑا قیمتی ملفوظ ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ذکر قلبی افضل ہے یا ذکر لسانی؟ یعنی زبان سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، تسبیحات جو ہے یہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے، یا دل سے دل اللہ اللہ کرتا رہے، دل اللہ کی یاد میں رہے؟ فرمایا کہ ذکر کے مختلف احکام ہیں. بعض احکام تو لفظ کے ساتھ متعلق ہیں، ان میں ذکر لسانی افضل ہے. جس میں زبان کا استعمال ضروری ہے وہاں ذکر لسانی افضل ہے، اور باقی جو ذکر زبان سے نہ کیا جائے اجر اس پر بھی ملتا ہے. یہ ذکر قلبی ہے، دل سے ذکر کر رہا ہے آدمی، جس سے ہر وقت قلب میں اللہ کی یاد رہے. مگر اس طریق میں قوی اندیشہ رہتا ہے کہ قلب سے ظہور ہو جائے گا، دل بھول گیا، دل میں کر رہا تھا ذکر ایسے بیٹھے بیٹھے، اور کبھی وہ بھول بھی جائے گا، نہیں رہے گا یاد. اور ذکر لسانی میں یہ اندیشہ نہیں ہوتا. جو لوگ زبان سے ذکر کرتے ہیں وہ یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کو زبان سے ذکر کرنا، زبان سے تو کرنا ہی ہے. تو زبان سے ذکر ہونے میں زبان تو مشغول ہوگی ہی ہوگی. تو اس اعتبار سے ذکر قلبی سے ذکر لسانی افضل ہے، کیونکہ آپ جو وقت متعین کریں گے زبان سے ذکر کرنے کا وہ تو متعین ہے. اتنی دیر میں تو ذکر آپ کا، جتنی دیر آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، تو اس عرصے میں آپ وہ ذکر کر رہے ہوں گے، یہ یقینی بات ہے. ذکر لسانی کا مطلب یہ کہ زبان سے کرنا ہے تو پتہ چلتا رہ گیا ہو رہا ہے. اور آپ کہیں نہیں میرا دل ذکر کر رہا ہے، تو دل تو ذکر دل میں ذکر کر رہے ہیں تھوڑی دیر بیٹھے، لیکن تھوڑی دیر بعد ذہن کہیں اور چلا گیا، کسی کام میں لگ گیا، بھول گئے. 2-4 گھنٹے گزرے پھر خیال ارے سوری، یا محنت کر کے ایسا ہوا کہ 15 منٹ کے بعد خیال آ گیا. لیکن بیچ میں وقفے آتے جائیں گے، ذہول ہوتا رہے گا، بھولتے جائیں گے. دنیا کی مشغولی میں دل سے ذکر کرنا 24 گھنٹے نہیں ہو پائے گا، کچھ وقت میں ادھر ادھر ہوتا جائے گا، جب تک کہ اس کیفیت میں نہ پہنچ جائے، اس درجے میں نہ پہنچ جائے، تو اس وقت تک یہ کیفیت. دوسری بات یہ کہ اگر صرف قلب سے ذکر کرے گا تو زبان خالی رہے گی. یہ بڑی بہت قیمتی بات ہے کہ جو آدمی دل سے ذکر کرتا ہے، خالی دل میں سوچ رہا ہے خالی اللہ کی یاد، اللہ کی فکر، ان کی رحمتوں کو سوچ رہا ہے، اللہ کی محبت میں ہے، تو دل تو ہے لیکن زبان کچھ نہیں کر رہی، کیونکہ زبان سے ذکر نہیں کر رہا. اور اگر زبان سے ذکر کرے گا تو اس کے ساتھ قلب ضرور گو ادناہی درجے میں متوجہ رہے گا. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ زبان سے ذکر کریں اور دماغ آپ کا، دل بالکل کہیں اور ہو. کچھ نہ کچھ اللہ کی یاد کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں رہتا ہے. تو دل زبان کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا ہے کسی نہ کسی درجے میں، ہلکا ہی صحیح لیکن ہوتا ہے. ہاں جس وقت نیند کا غلبہ ہو اس وقت زبان سے ذکر نہ کرے، کیونکہ احتمال ہے کہ کچھ کا کچھ نکل جائے. صحیح ہے نا؟ اسی میں حدیث شریف میں اس کو استعجام لسانی کہا ہے کہ کوئی غلط بات نہ نکل جائے، زبان سے کوئی غلط الفاظ نہ نکل جائے. تو عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے، اور بات بھی صحیح ہے کہ ذکر قلبی کی فضیلت زیادہ ہے دل میں اللہ کی یاد و زبان کے مقابلے میں. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ ذکر زبانی جو ہے، ذکر لسانی جیسے کہیں گے، وہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں. اس لیے جن صورتوں میں زبان سے ذکر کرنا زیادہ افضل ہے اور زیادہ اس کے فوائد ہیں، انہیں تو یہ کرنا چاہیے. اسی لیے مبتدی جو لوگ ہیں ہمارے چشتی سلسلوں میں ذکر لسانی کو زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، زبان سے ذکر کرنے کو یہیں سے شروع کرتے ہیں. بعض کے ہاں ذکر قلبی سے شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ رہتے ہیں، پھر بعد میں جا کے وہ لسانی پہ آتے ہیں. کہ اصل دل ہے، اگر دل پاک صاف ہو کے اللہ کی یاد میں مشغول ہو گیا تو ان کے ہاں یہ اصول ہے. ہمارے کہتے ہیں نہیں، ترتیب یہاں سے بناؤ، زبان سے شروع کرو، زبان سے چلتے 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 پھر دل پہ آ جاؤ، تاکہ زبان تو چلتا ہی رہے. ایک کام تو ہوتا ہے، اور اس میں حضرت نے اضافی فوائد گنوا دی. ایک تو یہ کہ ذکر میں ذہول نہیں ہوتا زبان سے. زبان سے کرنے والے ذکر کو تو آپ پورا کر کے ہی مکمل کریں گے، آپ کو یاد رہے گا کہ ابھی اپنی 12 تسبیح ہو گئی کہ نہیں. اسی طریقے سے یعنی جس کی جتنی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں ادائیگی اچھی ہوتی ہے. دل سے کیا ذکر کی ادائیگی کریں گے تو وہ صحیح ادائیگی. اور پھر یہ کہ دل جب ذکر کرتا ہے تو زبان نہیں کرتی، اور زبان کرتی ہے تو دل کرتا ہے، دل ساتھ ساتھ ہوتا ہے اس میں شامل. اس لیے لیکن ظاہر ذکر لسانی سے یا مراد وہ 12 تسبیحات ہے جس کا شیخ آپ کو جب
نسخہ بنا کے دے تو ہی کیا جا سکتا ہے، خود نہیں. یہ ان کے لیے ہے جن کو حضرت کی طرف سے ملی ہو. 500 تسبیح سے شروع کرتے ہیں، یعنی 500 تسبیح سے مراد ہے کہ 5 تسبیح، پھر 8 پہ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. تو 12 تسبیح کہتے ہیں، ہوتی 13 ہے. آخری جو ہے اللہ اللہ کی. اس کی حکمت میں نے بیان کی تھی جو حضرت نے ہمیں سمجھائی تھی، تو اس کو میں نے وضاحت کی تھی کسی کے لیے، تو میرا خیال ہے وہ انہوں نے آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، تو سن لینا چاہیے.